کہانیاں سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے نربدا کا عفریت اور اس کے مصنف ہیں رابرٹ ولیم۔ قریباً 30 برس قبل کا واقعہ ہے، لیکن اس لرزہ خیز مہم کی یاد آج بھی ذہن میں یوں تازہ ہے جیسے کل کا واقعہ ہو۔ سیر و شکار سے مجھے بچپن ہی سے گہرا لگاؤ رہا ہے۔ مچھلی کا شکار کھیلتے عمر عزیز کا ایک بڑا حصہ گزر گیا۔ جب بھی موقع ملتا رائفل اور ضروری اشیاء کا تھیلا کندھے سے لٹکائے دریاؤں اور جنگلوں کی طرف نکل جاتا۔ کیا خوب دن تھے! زندگی بڑی مصروف، ہنگامہ خیز اور دلربا تھی۔ اپنے سرکاری فرائض کی انجام دہی کے لیے ایک بار مجھے دریائے نربدا کے کناروں پر بسے ہوئے دیہات میں جانا پڑا اور میں پروگرام کے مطابق ڈاک بنگلے میں مقیم ہو گیا۔ ایک دن میری طبیعت خراب تھی اور میں بستر میں لیٹا خیالی دنیا کی سیر کر رہا تھا کہ ایک عورت کی دل دوز چیخوں نے خاموش و پرسکون فضا کو مرتعش کر دیا۔ چیخوں کی دل دہلا دینے والی یہ آوازیں دریا کی جانب سے آ رہی تھیں۔ یہ آوازیں سنی تو مجھ سے نہ رہا گیا۔ طبیعت کی پسماردگی کو بھول کر فوراً دریا کی جانب بھاگا۔ میرا خیال تھا کہ کوئی دیہاتی بچہ پاؤں پھسلنے کی وجہ سے دریا کی سرکش و تند موجوں کی نظر ہو گیا ہے اور اس کی ماں بین کر رہی ہے، لیکن وہاں پہنچا تو معلوم ہوا ایک نوجوان لڑکی مگرمچھ کا نوالا بن گئی ہے۔ غسل کرتے ہوئے وہ کنارے سے ذرا دور چلی گئی تھی۔ یہ حادثہ دیکھا تو ساتھی لڑکیاں چیخو پکار کرنے لگیں، دوڑو، مدد کرو، کالا بھوت لے گیا۔ میں جب بھاگم بھاگ دریا کے گھاٹ پر پہنچا تو بہت سے دیہاتی وہاں جمع ہو چکے تھے۔ بد نصیب، دل گرفتہ، ستم رسیدہ لڑکی کے بوڑھے والدین شدت غم سے نڈھال آہوزاری کر رہے تھے۔ ان کے فلک شگاف نالوں سے سننے والوں کے جگر شک ہوئے جاتے تھے۔ میں اگرچہ خاصا سخت طبیعت اور مضبوط اعصاب کا مالک ہوں، لیکن ان دیہاتیوں کی مظلومیت پر مجھے بھی اپنا پتھر سا دل پگھلتا ہوا محسوس ہوا۔ بمشکل آنکھوں میں امڑتے آنسو روک سکا۔ دل ہی دل میں عہد کیا، اس ظالم موذی عفریت کو جہنم رسید کر کے ہی چین سے بیٹھوں گا۔ لوگ لڑکی کے والدین کو صبر کی تلقین کر رہے تھے اور ان پڑھ توہم پرست دیہاتی خواتین اپنے مخصوص انداز میں کالے بھوت کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ کالے بھوت کا نام سن کر مجھے بڑا اچنبھا ہوا اور میں دیہاتیوں کی ضعیف الاعتقادی پر دل ہی دل میں نفرین کرنے لگا، لیکن جلد ہی اصل حقیقت آشکار ہو گئی۔ کالا بھوت دراصل ایک بہت خونخوار اور عظیم الجثہ مگرمچھ تھا جو اس لڑکی سے پہلے درجنوں افراد کو ہضم کر چکا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ اس موذی کو ہلاک کرنے کی کئی کوششیں کی گئیں جو شومیِ قسمت سے ناکام ثابت ہوئیں۔ کئی بار دریا کے ریتلے کنارے پر جال بچھائے گئے اور گڑھے کھود کر انہیں گھاس اور جھاڑ جھنکاڑ وغیرہ سے چھپایا گیا کہ کسی طرح یہ آفت جاں قابو میں آئے، مگر وہ اتنا عیار اور چالاک تھا کہ تمام تدبیریں بیکار ثابت ہوئیں۔ 2 بار یورپی شکاریوں نے بندوقوں سے مسلح ہو کر دریا کو میلوں تک چھان مارا، لیکن یہ موذی کسی طرح قابو میں نہ آیا۔ ایک آزمودہ کار شکاری ہونے کے باعث میرا خون جوش مارنے لگا اور میں اپنے لیے ایک چیلنج تصور کرتے ہوئے اس سیاہ عفریت سے 2 ہاتھ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس سے قبل میں ہندوستان کے مختلف علاقوں میں کئی مگرمچھ کامیابی سے شکار کر چکا تھا۔ اس ہیبت ناک جانور کے شکار میں جو لطف ہے اسے وہی لوگ محسوس کر سکتے ہیں جو شکار میں شریک رہے ہوں۔ میں نے خیال کیا
قدرت مجھے ذوق کی تسکین اور خدمت خلق کا ایک نادر موقع بخش رہی ہے۔ چنانچہ مظلوم و مجبور دیہاتیوں کو اپنی پرخلوص مدد کا یقین دلا دیا اور ساتھ ہی تاکید کی کہ دریا کے کنارے پانی بھرتے اور نہاتے وقت انتہائی محتاط رہیں اور شام کے وقت وہاں جانے سے اجتناب کریں۔ دیہاتیوں کی باتوں سے معلوم ہوا کہ دریائے نرمدا کا کالا بھوت اپنی خوں آشامی اور عیاری کے لحاظ سے ہندوستان بھر کے نہنگوں کا سردار ہے۔ اس سے دو ہاتھ کرنا اتنا آسان نہیں۔ وہ کسی ایک مقام پر وارداتیں نہیں کرتا تھا۔ آج ایک گاؤں پر قہر و غضب کی بجلی بن کر گرا تو کل کسی اور گنجے عافیت کو برباد کر دیتا۔ دریا میں میلوں تیرتا کسی جانب نکل جاتا اور فرشتہ اجل بن کر بے خبری میں اچانک ہی کسی معصوم کی جان لے لیتا۔ اس خطرناک مگرمچھ کو پکڑنے کے لیے کئی جتن کیے گئے لیکن کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ تازہ ترین واردات نے عوام کے زخموں کو ہرا کر دیا اور وہ ہر ممکن امداد کے لیے آمادہ ہو گئے۔ میں نے بصریہ طار اپنے محکمے سے 15 یوم کی رخصت لی اور اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہو گیا۔ ڈاک بنگلے کے قرب و جوار میں مسلسل 1 ہفتے تک دن رات چکر لگاتا رہا۔ سخت سردی کا موسم تھا، ہر چیز ٹھٹھڑی ہوئی تھی اور ہر طرف بے رونقی اور بے کیفی کا عالم تھا، لیکن میں نے اپنی دھن میں کسی تکلیف کی پرواہ نہ کی اور مسلسل ناکامی کے باوجود جستجو جاری رکھی۔ ایک روز تھک ہار کر میں ڈاک بنگلے میں آیا ہی تھا کہ دیہاتیوں کی پرجوش آوازیں سنائی دیں۔ پوچھنے پر پتہ چلا کسی نے کالے بھوت کو دیکھا ہے۔ میں بعجلت تمام ان کے پاس پہنچا۔ کامیابی کے احساس سے ان کے چہرے سرخ ہو رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے فوراً موقع پر پہنچنے کی التجا کی اور میں رائفل سنبھال کر فوراً ان کے ہمراہ چل دیا۔ اپنے سابقہ تجربے کی بنا پر مجھے معلوم تھا کہ موسم سرما مگرمچھ کے شکار کے لیے نہایت موزوں ہوتا ہے، کیونکہ اس گرم خون والے درندے کی طبیعت سرد پانی سے گھبراتی ہے اور وہ غسل آفتابی سے لطف اندوز ہونے کے لیے باہر نکل آتا ہے۔ ہم ایک آڑی ترچھی بل کھاتی پگڈنڈی کے راستے دریا کی جانب روانہ ہوئے۔ تھوڑا سا فاصلہ طے کرنے کے بعد حسب ہدایت سب لوگ رک گئے، صرف میں گاؤں کے مکھیا کے ہمراہ نہایت احتیاط سے قدم اٹھاتا آگے بڑھا۔ کالا عفریت جس کی تلاش میں کتنے ہی دنوں کا چین اور راتوں کی نیندیں حرام کی تھیں، سامنے ہی ریت پر لوٹ رہا تھا۔ اپنے دیرینہ خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کا موقع شاید آن پہنچا تھا۔ میں نے نظروں ہی نظروں میں اسے تولا اور اپنے مشاہدے کی روشنی میں اندازہ لگایا کہ اس کی لمبائی 18 فٹ سے کچھ زائد ہی ہوگی۔ اپنی 30 سالہ شکاری زندگی کے دوران اس قدر غیر معمولی تن و توش کا مگرمچھ کبھی نہ دیکھا تھا۔ دہشت کی ایک سرد لہر ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کرتی محسوس ہوئی، لیکن جلد ہی میں نے خوف پر قابو پا لیا۔ جس پوزیشن میں وہ لیٹا ہوا تھا اسے ہلاک کرنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ طاقتور ترین گولی بھی مگرمچھ کی موٹی کھال پر اثر نہیں کرتی۔ اس جانور کو موت کے گھاٹ اتارنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ کہ اس کی گردن پر بالکل ٹھیک نشانہ لگایا جائے۔ چھوٹے قد و قامت کے مگرمچھ کو دیہاتی شکاری اپنے روایتی طریقے سے شکار کرتے ہیں۔ وہ اس کی تھوتنی اور دم کو باندھ کر نیزوں اور بھالوں سے پیٹ چاک کر دیتے ہیں، لیکن بڑی جسامت کے مگرمچھ کے شکار میں اس طریقے کو آزمانے کا تصور بھی محال ہے۔ جب میں انچ انچ رینگتا ہوا اس کے قریب پہنچا تو معلوم ہوا اس نے ریت پر سستانے کے لیے جس محفوظ جگہ کا انتخاب کیا ہے وہ اس کی عیاری ہوشیاری بلکہ تجربے کاری کا ثبوت ہے۔ آخر وہ مشاک اور منجا ہوا شکاری تھا اور صحیح معنوں میں گھاٹ گھاٹ کا پانی پیے ہوئے تھا۔ اس کے 3 طرف چٹیل میدان پھیلا ہوا تھا، وہاں کسی چیز کی آڑ نہیں لی جا سکتی تھی۔
اسے ہلاک کرنے کی بس ایک ہی صورت تھی کہ لمبا چکر کاٹ کر دریا کی راہ سے اس پر اچانک حملہ کیا جائے۔ چنانچہ اسی منصوبے پر عمل پیرا ہونا پڑا۔ میں ایک طویل چکر لگاتا ہوا دریا کے چڑھاؤ کی طرف نصف میل تک گیا اور وہاں سے 2 مقامی افراد کے ہمراہ کشتی میں سوار ہوا۔ کشتی کو ہم نے نہایت چابک دستی سے درختوں کی شاخوں اور بڑے بڑے پتوں سے اس طرح کیموفلاج کر دیا تھا کہ دور سے اس پر ایسے تناور درخت کا گمان ہوتا تھا جیسے دریا کی تند و تیز لہریں بہائے لیے جا رہی ہوں۔ کشتی ہلکورے لیتی کالے عفریت کی طرف بڑھتی رہی، لیکن جیسے ہی ہم اتنے فاصلے پر پہنچے کہ نشانہ لے کر فائر کیا جا سکے، وہ کمبخت پھرتی سے اٹھا اور ہڑاپ سے پانی میں کود کر غائب ہو گیا۔ غم و غصے اور مایوسی سے میری بری حالت تھی۔ تمام محنت اور کوشش رائے گاں چلی گئی۔ ہم اسی پیچ و تاب کے عالم میں تھے کہ ناگہاں کشتی ہچکولے کھانے لگی اور اس کا اگلا حصہ اوپر کو اٹھ گیا۔ خوفناک مگرمچھ کشتی کے نیچے پہنچ چکا تھا اور یہ موت کے سر پر پہنچ جانے والی بات تھی۔ ہمارے تو اوسان خطا ہو گئے۔ یہ چند لمحات جو صدیوں پر محیط معلوم ہوئے، روز محشر سے کم کربناک اور روح فرسا نہ تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی بھی لمحے کشتی الٹ جائے گی اور ہم کالے عفریت کے پیٹ کا ایندھن بن جائیں گے۔ یہ بڑا ہی نازک وقت تھا، لیکن خدا کا شکر ہے حواس بجا رہے۔ میں نے رائفل اٹھائی اور جیسی اس کی تھوتنی نظر آئی گولی چلا دی۔ اب اسے ہماری خوش قسمتی کہیے کہ گولی کارآمد ثابت ہوئی۔ مگرمچھ نے پانی میں غوطہ لگایا اور کشتی کا اٹھا ہوا حصہ سطح آب پر آ گرا اور تھوڑی سی جدوجہد کے بعد ہم بعافیت کنارے پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ جانے عزیز بچ جانے پر خوشی تو تھی، لیکن ناکامی کی ندامت بھی شدت سے دامنگیر تھی۔ میں نے ایک بار پھر عہد کیا کہ خدا کی مخلوق کو اس عذاب سے ضرور نجات دلاؤں گا، خواہ سال بھر اس علاقے میں قیام کیوں نہ کرنا پڑے۔ چنانچہ اس دن کے بعد تو میں چین و آرام تج کر کے شب و روز مگرمچھ کی تلاش میں سرگرداں رہنے لگا۔ میری دیوانہ وار جستجو اور کاوش دیکھ کر ڈاک بنگلے میں مقیم افسران مذاق کے انداز میں کہا کرتے تھے، تمہارے سر پر کالا عفریت سوار ہے، اور واقعتاً وہ آسیب کی مانند میرے اعصاب پر مسلط ہو چکا تھا۔ کئی بار خواب میں بھی دیکھا کہ میں کشتی پر سوار اس کے تعاقب میں ہوں اور وہ بار بار پانی میں غوطہ زن ہو کر غچہ دے جاتا ہے۔ میری ساری دلچسپیاں ختم ہو کر رہ گئیں۔ دن کا زیادہ حصہ دریا کے کنارے پھرتے ہوئے گزر جاتا۔ چند مقامی سیانوں کے مشورے پر میں نے دریا کے کنارے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کئی گڑھے بھی کھدوائے۔ باری باری ان گڑھوں میں پڑا ٹھٹھرتا رہتا کہ کسی وقت مگرمچھ دھوپ سینکنے کے لیے باہر نکلے گا تو میں اسے اپنی رائفل کا نشانہ بنا سکوں گا۔ لیکن افسوس میری یہ مشقت بھی ثمر آور ثابت نہ ہوئی۔ ادھر میں کسی قبرنما کھائی میں محصور اس کا انتظار کرتا رہتا اور ادھر سیاہ عفریت کسی دوسرے گاؤں میں کوئی تازہ واردات کر گزرتا۔ اسی آنکھ مچولی میں تقریباً 1 ماہ گزر گیا۔ میں مایوس ہو چلا تھا کہ ایک قریبی گاؤں سے نہایت اندہناک خبر آئی۔ نربدا کے عفریت نے ایک 7 سالہ بچے کو ماں کی گود سے چھین کر ہڑپ کر لیا۔ میرا غصہ پھر بھڑک اٹھا اور بندوق اٹھا کر اس گاؤں پہنچ گیا۔ وہاں ہر طرف دہشت پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ یہ یقین کر رہے تھے کہ وہ مگرمچھ نہیں بلکہ کوئی آسمانی بلا ہے۔ میں نے ڈرے سہمے دیہاتیوں کو تسلی دلاسا دیا، لیکن وہ اپنے خیال پر قائم رہے اور اپنے عقیدے کے مطابق دیوتاؤں کے حضور نذرانے پیش کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ گاؤں والوں نے اگرچہ میرا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا، لیکن میں اپنی دھن میں لگا رہا اور بھری ہوئی بندوق کندھے پر رکھے دریا کے دونوں کناروں کی نگرانی کرتا رہتا۔
اسی دوران میں ایک عورت میرے پاس آئی اور مگرمچھ کے بارے میں 2-4 باتیں کرنے کے بعد کہنے لگی، صاحب تم واقعی ایک بہادر اور نڈر شکاری ہو، مگر یہ خونی سنسار تمہارے ہتھے نہ چڑھے گا۔ اگر کہو تو میں تمہاری مدد کروں، امید ہے کامیابی ہوگی۔ میں نے خوش ہو کر کہا، اور کیا چاہیے؟ میرا مقصد تو اس عفریت کو ہلاک کرنا ہے۔ وہ بولی، آؤ میرے ساتھ۔ میں سحر زدہ سا ہو کر اس کے پیچھے چل پڑا۔ راستے میں اس نے مجھ سے کوئی بات نہ کی، وہ مجھے گھاس پھوس کی جھونپڑی کے دروازے پر کھڑا کر کے خود اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد برآمد ہوئی تو دودھ سے لبریز ایک گڑوی اس کے ہاتھ میں تھی۔ گڑوی میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی، بیٹے پہلے یہ تھوڑا سا دودھ پی لو۔ میں نے بلا تردد اس کی بات مان لی۔ میں دودھ پی چکا تو اس نے زور سے آواز دی اور ایک دھان پان سا لڑکا باہر نکل آیا۔ ارے یہاں کھڑا منہ کیا دیکھتا ہے؟ صاحب سے 3 روپلی لے اور گاؤں چلا جا اور کرموں سے بکری کے 2 بچے لے آ۔ میں نے فوراً ہی جیب سے 3 روپے نکال کر لڑکے کے حوالے کیے اور وہ اسی وقت چلتا بنا۔ مجھے بڑھیا کی باتوں میں دلچسپی پیدا ہو گئی۔ یہ بکری کے بچے لے کر کیا کرو گی؟ صاحب تم خاموشی سے تماشا دیکھتے جاؤ، جلد ہی سب کچھ ظاہر ہو جائے گا۔ میں جھونپڑی کے باہر گھاس پر بیٹھ گیا اور وہ بڑھیا اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی لڑکا بکری کے بچے لے کر آ گیا۔ اس کی آواز سن کر بڑھیا جھونپڑی سے برآمد ہوئی۔ اس نے ایک بچے کو شہتوت کے درخت کے ساتھ باندھ دیا اور دوسرے کو چھری سے اس طرح ذبح کیا کہ اس کا سر دھڑ کے ساتھ لگا رہا۔ میں حیرت زدہ سا ہو کر اسے دیکھتا رہا۔ عورت نے ذبح شدہ بچے کے پیٹ کو چیر کر آلائش صاف کی اور پھر اس کے پیٹ میں چونا بھر کر کھال کو سی دیا۔ اس کے بعد وہ اٹھی اور مجھ سے مخاطب ہوئی، صاحب اس بچے کو بازوؤں میں تھام لو۔ پہلے تو میں جھجکا کہ اس قسم کی بیگار سے شناسا نہ تھا، لیکن عورت نے جب اپنے الفاظ دہرائے تو میں انکار نہ کر سکا۔ خاموشی سے اس حنوط شدہ بچے کو دونوں ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ عورت نے خود زندہ بچے کو تھاما اور دریا کی طرف چل دی۔ میں سائی کی طرح اس کے ساتھ تھا اور ہمارے پیچھے پیچھے وہ لڑکا چلا آ رہا تھا۔ بکری کا زندہ بچہ عورت کے ہاتھوں میں بری طرح ممیا رہا تھا۔ دریا کے نزدیک پہنچ کر وہ پہلے تو کچھ دیر ادھر ادھر گھومتی رہی، پھر اس نے زندہ بچے کو دریا کے کنارے شیشم کے درخت سے باندھ دیا۔ یہ کام کرنے کے بعد وہ ذرا فاصلے پر بیٹھ گئی اور اس کے کہنے کے مطابق میں بھی کچھ فاصلے پر جھاڑیوں میں دبک کر بیٹھ گیا۔ لوڈ کی ہوئی رائفل کسی بھی ناگہانی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے میرے ہاتھ میں تھی۔ درخت سے بندھا بکری کا بچہ آزادی حاصل کرنے کے لیے بار بار بیتابانہ رسی کو کھینچتا تھا اور وقفوں وقفوں سے دردناک انداز میں چلا رہا تھا۔ یہ عجیب و غریب اور حیرت ناک تماشا دیکھتے ہوئے قریباً 1 گھنٹہ گزر گیا اور اب مجھے اکتاہٹ اور تھکن کا سا احساس ہونے لگا۔ میں اپنی کمین گاہ سے نکلنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک سطح آب پر چند بلبلے نمودار ہوئے اور آہستہ خرام دریائی لہروں میں اضطرابی کیفیت رونما ہوئی۔ پھر کنارے کے قریب ہلچل سی مچی اور دیکھتے ہی دیکھتے دریا میں سے وہ سیاہ عفریت نمودار ہوا اور آہستہ آہستہ محتاط انداز میں بکری کے بچے کی طرف بڑھنے لگا، جو بیچارہ اس مجسم موت کو اپنی جانب امڑتے دیکھ کر اور بھی تیزی سے ممیانے لگا تھا۔ عورت درخت کی گھنی چھاؤں میں بیٹھی تھی۔ میمنے کی چیخو پکار سن کر وہ بعجلت اپنی جگہ سے اٹھی اور پھیپھڑوں کی پوری قوت سے گلا پھاڑ کر طالب امداد ہوئی۔ وہ اپنی لاٹھی اندھا دھند فضا میں لہراتی، شور مچاتی، چیختی چلاتی دریا کی طرف جا رہی تھی۔ کالے عفریت نے اسے اپنی سمت آتے دیکھا تو وہ تیزی سے پلٹا اور پانی میں کود گیا۔ اس کے بعد بڑھیا واپس آئی۔ اس نے زندہ بچے کو تو اپنی آغوش میں لے لیا اور درخت کے ساتھ اس حنوط شدہ بچے کو باندھ کر اپنی جگہ براجمان ہو گئی۔
میں بدستور اپنے پوشیدہ مورچے میں پناہ گزین رہا، کیونکہ عورت نے اشارے سے کہہ دیا تھا کہ میں خاموش بیٹھا تماشا دیکھتا رہوں۔ عورت کی گود میں دبکا ہوا میمنہ اس شدت سے غوغا آرائی کر رہا تھا گویا وہ اس کی چٹکیاں بھر رہی ہو۔ ادھر مگرمچھ دریا کے کنارے پھر آ دھمکا اور گرد و پیش کا بغور جائزہ لینے کے بعد 90 تلے قدموں سے اپنی شکار کی جانب گامزن ہوا۔ درخت کے قریب پہنچ کر وہ رک گیا اور تفتیشی انداز میں چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اس کی ہر حرکت سے عیاری اور مکاری عیاں تھی، گویا واردات سے قبل اپنے تحفظ کا اطمینان کر رہا ہو۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دفتن بکری کے مردہ بچے پر جھپٹا اور اسے اپنے خوفناک جبڑوں میں دبوچ لیا، 2-3 بار منہ چلایا اور تیزی سے دریا کی راہ لی۔ یہ سب کچھ منٹوں میں ہو گیا۔ میں یہ تماشا دیکھنے میں اتنا محو تھا کہ یہ احساس تک نہ ہوا کہ کوئی میرے قریب کھڑا ہے۔ عورت بلند آواز میں مجھے اپنی پناہ گاہ سے باہر آنے کو کہہ رہی تھی۔ جب میں اس کے پاس پہنچا تو وہ کہنے لگی، صاحب اب ذرا دریا کی طرف متوجہ رہو۔ کچھ دیر تو سناٹا طاری رہا اور ہم تجسس و اضطجاب کی تصویر بنے ساکت کھڑے اپنی نظریں سطح آب پر مرتکز کیے رہے۔ کوئی 15 منٹ اسی حالت میں گزرے ہوں گے کہ وہ عفریت پھر دریا کی سطح پر نمودار ہوا۔ اس کی حرکات و سکنات میں اس قدر تیزی اور تندی تھی کہ پہلی نظر میں پہچان نہ سکا کہ یہ وہی ذات شریف ہیں۔ مگرمچھ کی اضطراری اور سیمابی کیفیت سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ شدید تکلیف میں مبتلا ہے۔ اس کی بے چینی میں ہر لمحے اضافہ ہو رہا تھا اور اب حال یہ تھا کہ اپنا غار نما منہ کھولے وہ دریا میں کبھی بہاؤ کا رخ کرتا اور کبھی چڑھاؤ کی سمت دوڑتا۔ آخر شدید گھبراہٹ کے عالم میں کنارے کی طرف جھپٹا۔ اتنے میں جانور چرانے والے دیہاتیوں نے اسے دیکھ کر غل مچایا، وہ رہا موذی، وہ دیکھو سیاہ عفریت کنارے کی طرف چلا آ رہا ہے۔ یہ شور سن کر بہت سے دیہاتی دریا کے کنارے جمع ہو گئے اور انہوں نے نفرت اور انتقام سے مغلوب ہو کر اپنے پرانے دشمن پر پتھروں اور لاٹھیوں کی بارش کر دی۔ اس ناگہانی افتاد سے گھبرا کر کالا عفریت پھر دریا میں جا گھسا اور اپنی خوفناک دم پانی میں پٹک پٹک کر تیزی سے چکر کاٹنے لگا۔ چند منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ اس نے دوبارہ کنارے کا رخ کیا، لوگوں کے غل غبارے کی قطعاً پرواہ نہ کی، بری طرح کانپتا ہوا ریت پر آ کر لیٹ گیا اور لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ اس کی حالت سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ سخت اذیت میں مبتلا ہے۔ مجھے اس موذی کا تڑپنا، لوٹنا اور بل کھانا اچھی طرح یاد ہے، لیکن یہ سب اس کے سابقہ جرائم کے مقابلے میں معمولی تکلیف تھی۔ کچھ دیر میں یہ تماشا دیکھتا رہا، پھر میری وفادار رائفل نے ایک شعلہ اگلا اور گولی نے اسے عالم نزع سے رہائی دلائی۔ بات دراصل یہ تھی کہ جب مگرمچھ نے مردہ میمنے کو ترنے والا جان کر نگلا تو معدے میں پہنچ کر اس کے کمزور ٹانکے ٹوٹ گئے اور چونا پانی پڑتی ابلنے لگا۔ اس سے عفریت کے پیٹ میں آگ سی لگ گئی اور وہ جان لیوا اذیت میں مبتلا ہو گیا۔ اس آگ کو بجھانے کے لیے وہ جس قدر پانی پیتا تھا جلن میں اضافہ ہوتا تھا۔ اس طرح یہ موذی درندہ اپنے انجام کو پہنچا۔ دریا کے کنارے پر دیہاتیوں کا جم غفیر اکٹھا ہو گیا تھا۔ ان میں مرد اور عورتیں شامل تھے جن کے معصوم بچے اس بلا کی بھینٹ چڑھے تھے۔ بعض افراد جوش غضب میں اس کے مردہ جسم کو ٹھوکریں مار رہے تھے اور نفرت سے اس پر تھوک رہے تھے۔ جب اس مہیب مگرمچھ کا پیٹ چاک کیا گیا تو اندر سے درجنوں سونے چاندی کی چوڑیاں، انگوٹھیاں اور بے شمار انسانی ہڈیاں برآمد ہوئیں۔ اس کی کھال آج بھی میرے ڈرائنگ روم میں بطور ٹرافی موجود ہے۔ اس کہانی کے مترجم ہیں پروفیسر عارف قریشی اور اس کا ماخذ اردو ڈائجسٹ نومبر سن 1980۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔